ایسی کایا کلپ، یہ تبدیلی کیوں ہوئی کہ آپ سے ملنے کی ضرورت پڑ گئی؟ جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ آپ تو ایم ایم اے کے اتنے نمبرز بھی نہیں رہے تھے۔ میں تو خود بھی حیران تھا کہ کیا ان کے دل میں بات آ گئی، اور ابھی فون پر تو ساری باتیں نہیں ہو سکتی، لیکن اگر میں پاکستان آیا، آپ سے میٹنگ ہوئی تو میں آپ کو اگر مجھے کچھ باتیں اس وقت کی یاد ہیں تو وہ بھی آپ سے یاد کر دوں گا۔ تو ایسی بات تو تھی نہیں، جس طرح بین الاقوامی دنیا کے لوگ ملتے ہیں، افغانستان کا ایشو ہے، پاکستان کی سیاست ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو مجھے کوئی ایسی چیز اس میں نظر نہیں آ رہی ہے کہ جو اتنی سنسنی خیز ہو، اتنی خفیہ ہو، اور صرف امریکیوں کا اور میرے درمیان اعتماد کا کیا ماحول تھا کہ اگر مجھے کوئی 7 سال کے بعد ایک آدمی ملتا ہے اور میں اتنا اعتماد میں آ کر ان کے سامنے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، خدا کا خوف کرو، یہ تو قیامت کی علامت ہو سکتی ہے۔ نہیں، ظاہر ہے کہ آپ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ پہلی ہی ملاقات جو اتنے وقفے کے بعد ہو، لیکن مولانا اس سے ہمیں پھر یہ تو خدشات ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے بارے میں اتنا آبویس قسم کا اور عقل میں نہ آنے والا جھوٹ بولا جا سکتا ہے تو باقی باتیں بھی شاید اس طرح کی ہوئی رہی ہوں گی۔ یہ آپ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں ابھی پاکستان میں تھا جب یہ دستاویزات منظر عام پر آنے شروع ہوئی، تو چونکہ میرا کسی چیز سے تعلق نہیں تھا، میں رائے نہیں قائم کر سکتا تھا، لیکن یہ جو میرے حوالے سے بات آئی اس کا تو میں خود گواہ ہوں، اس کا تو میں تبصرہ کر سکتا ہوں، اور اسی سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ باقی دستاویزات سے کیا حیثیت ہوگی۔ مولانا آپ کی بات بالکل بجا کہ اس کی نہ آپ تصدیق کرنے کی پوزیشن میں ہیں نہ آپ تردید کرنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن تردید تو آپ کر رہے ہیں اپنی ملاقات کے حوالے سے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ ساری جتنی بھی، کیونکہ امریکن گورنمنٹ جو ہے یہ دستاویزات ان کی وزارت خارجہ سے وہ کیبلز ہیں ساری جو کہ لیک ہو رہی ہیں، اور امریکیوں نے ابھی تک جو ہے اس کے غلط ہونے کی یا اس کی تردید کے بارے میں ان معلومات کی ابھی تک کوئی تردید نہیں کی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے نقصان ہوا ہے، امریکی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملاقات کا اہتمام ایک بہانہ ہو، لیکن امریکی سفیر نے یہ باتیں اپنی اس تحریر میں لکھ کے واشنگٹن روانہ کر دی گئی ہوں، اس میں لیک کرنے والے کا یا اس ویب سائٹ کا تو قصور نہیں ہے، امریکی اس کو آن کریں۔ اگر امریکی سفیر نے کوئی ایسی بات لکھی ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہوگی کہ وہ کیا ہم اس سطح کی ذمہ دار ڈپلومیٹس کے بارے میں یہ رائے قائم کریں کہ وہ غلط رپورٹیں بھیجتے ہیں؟ بالکل، ہاں، نہیں، یہ آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے مولانا، اور آپ کی یہ بات بالکل بجا ہے کہ آپ جیسا آدمی کس طرح خفیہ ملاقات کرے گا، یہ بھی آپ کا فرمانا بجا ہے کہ ہماری روایات کے مطابق اور خود آپ کی اپنی ذاتی روایت کے مطابق کوئی آپ سے ملنے کی خواہش کرے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آئیں، تو اس سے سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری یا تو رپورٹنگ غلط ہو رہی تھی یا یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جیسے عراق میں ایٹم بم نکال لیا تھا اور جنگ مسلط کر دی، تو کیا پھر ہم باقی چیزوں کو بھی ذرا شک اور شبے کی نگاہ سے ہی دیکھیں نا، یہ آپ سمجھا رہے ہیں ہمیں شاید۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو رپورٹیں اتنی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں منظر عام پر آئی ہیں، یہ کہنا کہ امریکی اس پر ناراض ہیں، خفگی کا اظہار کر رہے ہیں، ہمارے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمدن امریکی خود کر رہے ہیں، پوری دنیا کو الجھا دیا ہے انہوں نے، سب لوگوں کو دفاعی پوزیشن میں ڈال دیا ہے اور خود تماشا دیکھ رہا ہے۔ مولانا اسی حوالے سے بالکل میرا آخری سوال کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں غالباً بات اس طرف تھوڑی سی اس لیے بھی لگ رہی ہے کہ ہمارے اور سعودی عرب کے ایک تعلقات ہیں اور مسلم امہ کے اندر ایران کا اپنا ایک مقام ہے، ساری جو لیکس آ رہی ہیں یا دبئی کے حکمران کی طرف سے ہمارے صدر مملکت کے لیے ہیں، کنگ عبداللہ کے ہمارے پاکستان کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اسرائیل کے بعد وہ بھی ایران کے ایٹمی جو پروگرام ہے اس کو خدشات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہ جو ہمارے خطے کے اندر جو مسلمان ممالک ہیں یہ لیکس اس طرح سے ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈسٹرسٹ بڑھ رہا ہے۔ میرے خیال میں مسلمان حکمرانوں کے باہمی اعتماد کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور حکمرانوں اور ان کے عوام کے درمیان بھی بد اعتمادی پیدا کی جا رہی ہے، تو یہ ایک منظم منصوبہ بندی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بالکل آخری میرا بھی آپ سے سوال، آپ سے اجازت لینے سے پہلے، آپ سے کبھی آصف علی زرداری صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ افتخار محمد چودھری سے ملیں اور انہیں کہیں کہ وہ گورنر بلوچستان بن جائیں؟ اور دوسرا، آپ کو کبھی یہ بھی کہا گیا کہ زرداری صاحب چلے جائیں تو اسفن یار ولی صاحب کو صدر بنا دیا جائے؟ یہ دو باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں کوئی؟ سوال
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس بات کا زرداری صاحب سے میری جب بھی ملاقات ہوئی یا ہوتی ہے، جو ہمارا حکومت میں شمولیت کے لیے معاہدہ ہوا تھا اور اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھی صرف اسی پہ فوکس رہتا ہے، اور اس سے ایک انچ بھی کبھی ہماری گفتگو آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ اس میں بلوچستان کے گورنر بننے کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے، تو میں کیوں بیچ میں آ کر پھر نئے مطالبے ان کے سامنے رکھوں؟ اور جہاں تک افسر یار وزیر خان کا تعلق ہے، ان کی پارٹی کا اپنے حوالے سے ان کے ساتھ اتحاد ہے، وہ اپنے معاملات خود ان کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی میٹنگ میں حکومتی اتحاد میں شامل دوسری جماعتوں کے حوالے سے کسی ایک عہدے کے لیے، ایک مسئلے کے لیے کوئی گفتگو آج تک نہیں کی، اور نہ مجھے حق پہنچتا ہے۔ الحمدللہ میں اپنے حدود کو جانتا ہوں، اپنے حجم کو جانتا ہوں، اور میں جب اپنے مقاصد ابھی تک میرے حاصل نہیں کر پایا اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، دوسرے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی مولانا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور اس وقت وہاں پہ رات کے 1 بجے ہیں، آپ جلدی سو جاتے ہیں میں جانتا ہوں۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ جی، کمبوڈیا میں 1 بج جاتے ہیں، اور ناظرین آپ نے مولانا فضل الرحمان کی گفتگو سنی۔ اس وقت وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔